کہ جو جسمانی بیماری ہے، ظاہری اور جسمانی بیماریاں مختلف بیماریاں ہیں جس کا آپ نام جانتے ہیں. ان تمام بیماریوں میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے وہ ہے کینسر. کینسر کا مرض بہت خطرے کا سبب ہوتا ہے کینسر. ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہیں، اندرونی بیماریاں، باطنی روحانی بیماریاں. ان روحانی بیماریوں میں جو کینسر کی طرح ہے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور وہ ہے بدگمانی. بدگمانی، کسی کے تعلق سے بدگمانی دل میں پالنا، یہ ہے کینسر. یہ بدگمانی کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر، دل کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے اور انسان کو روحانی اعتبار سے کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو دشمنی پر آمادہ کرتی ہے، انسان کو نفرت پر آمادہ کرتی ہے، اور ایک ہنستا کھیلتا ہوا ایک آشیانہ اجڑ جاتا ہے. ہنستا کھیلتا ہوا جوڑا اس بیماری کا نظر ہو جاتا ہے. اس لیے بدگمانی سے بچنا انتہائی ضروری ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکذب الحدیث الظن، سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 ہے کہ ایمان والو تم لوگ بہت سے بدگمانیوں سے بچو. کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کچھ بدگمانیاں بہت گناہ کا سبب ہو جایا کرتی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، انسان جب اپنے اندر بدگمانی پالتا ہے تو پھر وہ اچھے اچھے لوگوں کے خلاف نفرت دل میں پیدا کر لیتا ہے. اگر یہ بدگمانی پیدا ہو جائے اور آدمی تحقیق نہ کرے تو بسا اوقات میاں بیوی میں جدائیگی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے، آپس میں ملنے جلنے والوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اور شیطان کی جو سب سے بڑی جو اس کی کامیابی اپنے نزدیک سمجھتا ہے، شیطان کے نزدیک جو سب سے بڑی کامیابی ہے، شیطان تو ایسے کسی کو دھوکہ دے دیا، نماز پڑھنے آ رہا تھا اس کو پٹی پڑھایا، آدمی نماز نہیں پڑھا. فجر میں اٹھنے والا تھا اس کو ایسا پٹی پڑھایا شیطان کہ فجر میں نہیں اٹھا. اگر وہ شیطان جو ہے کچھ اور پٹی پڑھایا تو انسان مختلف گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے. تو شیطان کا کام ہے، لیکن شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ابلیس ہے شیطانوں کا جو سردار ہے، وہ اپنا عرش لگاتا ہے، اپنا تخت لگاتا ہے، اور تمام کارندوں کو جو اس کے حواری چیلے چپاٹے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مزدور صبح میں نکلتا ہے کام کرنے کے لیے اور شام کو واپس آتا ہے، تو یہ ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے شیطانوں کو اپنے کارندوں کو کام میں بھیجتا ہے، اور وہ شام کو کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا. تو بسا اوقات کوئی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں آدمی کو نماز سے غفلت میں ڈال دیا، نماز سے غافل کر دیا. تو شیطان کہتا ہے، شیطانوں کا سردار، ما صنعت بہذا، تو بہت اچھا کام نہیں کیے ہو. فلاں آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے بہت اچھا بن رہا تھا، اس سے میں نے جھوٹ بلوا دیا. بولا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تو فلاں ایک آدمی جو ہے کونا میں بیٹھا رہتا ہے چھوٹا موٹا شیطان، اس کو بولتا ہے تم اٹھو کارگزاری بتاؤ تم نے کیا کیا. تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں ایسا کیا کہ میاں بی بی تھے، دونوں کے درمیان میں نے تفرقہ پیدا کر دی. وہ ابلیس اپنے تخت سے اچھل جاتا ہے خوشی سے، اور مارے خوشی سے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے طبتا و نعم انتا، تم تو بہت بڑا کام کیے ہو، تم تو میرا دل خوش کر دیے، تم ہو آج کے شاباشی مبارکبادی کے مستحق. تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپس کی محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپس کی نا اتفاقی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ایک آدمی آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے، لیکن اسی بدگمانی کے نتیجے میں اگر وہ تفرقے کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ
پہ آخری نظر ڈالتے ہیں، مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، قوم مکہ میں رہنے نہیں دیتی ہے، ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، مکہ سے مدینہ صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں۔ آخر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں پیدائش ہوئی ہے، جہاں کا بچپنا آپ کا گزرا ہے، جہاں پرورش ہوئی ہے، خانہ کعبہ پر آخری نگاہ ڈالتے ہیں۔ اور نگاہ ڈالنے کے وقت میں میرے بھائیوں اور دوستوں کیا کیفیت رہی ہوگی جب کوئی آدمی مکہ المکرمہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کے دلوں سے آپ پوچھئے کہ ان لوگوں کو رخصتی کے وقت میں اور آخری دیدار کے وقت میں کیفیت کیا رہتی ہے۔ ہر حاجی کی تمنا یہی رہتی ہے کہ دوبارہ میرے یہاں جلد سے جلد حاضری ہو، اور تقریباً ہر حاجی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش یہیں پر میرا وطن ہو جاتا اور خانہ کعبہ کے سامنے میری زندگی گزرتی۔ وہ پرکشش اور مبارک اور مقدس جگہ ہے جہاں پر مومن کا دل لگتا ہے اور جس کی جدائیگی میں مومن کا دل روتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ایک آدمی جب ہندوستان میں پوری زندگی گزارا اور ایک نگاہ خانہ کعبہ پر پڑھنے کے بعد اس کے اندر محبت کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، پرورش مکہ المکرمہ میں ہوئی، لیکن کفار و مشرکین کی ستم ظریفی دیکھیے اور ستم اور ظلم سے اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، آخری نظر ڈال رہے ہیں جانے کے وقت میں اللہ کے رسول نے کیا آپ دیدہ ہو کر جو تاثرات پیش کیے ہیں۔ یا ما اطیبکی و اطیب حرمتکی و ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، ایک خانہ کعبہ تو کتنا مبارک ہے، تو کتنا بابرکت ہے، تیری خوشبو کتنی مقدس ہے، اللہ کے نزدیک کتنی عزت ہے، والاعظم حرمتا منکی، لیکن خانہ کعبہ یاد رکھنا ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے، ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے، ایک مومن کا مقام اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ لذالک ان اللہ قد حرم دمہ ومالہ وعرضہ وان نظن به ظنا، اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی مومن کا خون بہایا جائے، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے، وان نظن به ظنا، اور ایک خانہ کعبہ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ ایک مومن کے خلاف بدگمانی دل میں پالی جائے، یہ حرام ہے بدگمانی، حرام ہے بدگمانی۔ بدگمانی کے نتیجے میں میرے بھائیوں اور دوستوں آج دوریاں پیدا ہو رہی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے، خوشی اور خوشی کا ماحول غم میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ بدگمانی کا سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے، عشاء کے بعد رات کی تاریکی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کچھ کام سے آئیں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے، وہ مسجد کے باہر میں تھی، دو صحابہ کا گزر ہوا وہاں سے، رات کی تاریکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان دو صحابہ کو بلایا اور دونوں صحابہ سے کہا کہ یہ میری بی بی صفیہ ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ کیا آپ کے خلاف بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں بلا کر صفائی کیوں دینی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں اور دوستوں جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کالدم، کہ شیطان انسان کے اندر خون سے زیادہ تیزی سے دوڑتا ہے، اور شیطان تیزی سے دوڑتا اس لیے ہے کہ کوئی موقع پائے اور انسان کو ابھارے، بدگمانی پیدا کرے، اس کے اندر نفرت پیدا کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہارے دل میں شیطان میرے خلاف کبھی کہیں بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے تم لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی سورت ہے، اس میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت نے ایک اصول بتلایا ہے امت مسلمہ کو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو،
تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، ورنہ آج بیٹا باپ کے خلاف بدگمانی دل میں پالا ہوا ہے، باپ سے دوری اختیار کر لیا ہے، باپ بیٹے کے خلاف بدگمانی پالا ہوا ہے، باپ بیٹے سے نفرت پیدا کر لیا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے خلاف بدگمانی میں ملوث ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بدگمانی ہے، فوراً تحقیق کرنا چاہیے، فوراً تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف بدگمانی میں ملوث ہے، تحقیق کرے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف بدگمانی میں ملوث ہے، تحقیق کرے، تحقیق کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کا حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں، لا علمی میں، جاہلیت کی بنیاد پر، جہالت لا علمی میں کسی پر پل پڑو، کسی پر ظلم کرنے لگو، تم کسی کے خلاف نفرت دل میں پیدا کرنے لگو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، لیکن جب تمہیں بعد میں حقیقت معلوم ہو تو تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ الحجرات میں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے، واقعہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی المصطلق عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولید بن عقبہ ابن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ولید بن عقبہ ابن ابی المعیط ایک صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ تم اس قبیلے سے زکوٰۃ اصول کر کے لاؤ، جاؤ تم اس قبیلے سے زکوٰۃ اصول کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے مختلف جگہ میں، مختلف قبیلوں میں۔ وہ صحابی وہ قبیلے کی طرف جانے لگے، جب ان لوگوں کو پتا چلا، ان قبیلے والے کو، کہ پیارے آقا نے کسی صحابی کو ہمارے یہاں بھیجا ہے زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے، تو وہ لوگ خوشی کے مارے اپنے دیہات، اپنے محلے، اپنے علاقے سے نکل کر روڈ جو مدینہ منورہ کی جو شاہراہ تھی ادھر نکل کر استقبال میں سب لوگ آنے لگے۔ اور قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے ہاں لاٹھی ہوتا ہے، کسی کے ہاں ڈنڈا ہوتا ہے، کسی کے ہاں بھالا ہوتا ہے، کسی کے ہاں تلوار ہوتی ہے، کسی کے ہاں بلم ہوتا ہے۔ قبیلے کے لوگ الگ الگ چیز رکھتے تھے، یا جشن مناتے تھے، خوشی منانے بتاتے تھے تو وہ چیز نکالتے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ جب سب کے سب نکلے ان صحابی کے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، اور اپنے ساتھ میں ہتھیار بھی ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ صحابی ولید بن عقبہ ابن ابی المعیط رضی اللہ تعالی عنہ جب دور سے یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ قبیلے والے زکوٰۃ جو اصول کرنے کے لیے کہا گیا ہے، غصے سے زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھے ماریں گے۔ تو ولید بن عقبہ بن ابی المعیط رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے مدینہ واپس جاتے ہیں اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو واپس آ گیا، زکوٰۃ اصول نہیں کر پایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میں زکوٰۃ لینے گیا تھا، ان لوگوں نے منع کر دیا اور وہ لوگ تو جنگ پر آمادہ ہوئے اور وہ لوگ جو ہے بالکل لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف ایک محاذ آرائی کے لیے صحابہ کی ایک جماعت تیار کرنے لگے تھے کہ ان کے خلاف لڑائی کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً تحقیق کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول خالد بن ولید رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبیلے کی طرف بھیجا، اور تب حالات کا پتہ چلا اور تحقیق ہوئی تو وہ قبیلے والے تو استقبال کے لیے نکلے تھے اور زکوٰۃ مکمل دیتے بھی، اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی طرف سے بہت کچھ دیتے۔ قبیلے والوں نے شکایت کی کہ وہ صحابی آئے لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر چلے گئے، ہم لوگوں کو بڑا غم ہوا کہ کیا ہم لوگوں سے کمی ہوئی یا کیا غلطی ہوئی کہ وہ صحابی ہم لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیے بغیر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، معاملہ کچھ اور تھا لیکن انہوں نے کچھ اور سوچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا ڈانٹا اور سمجھایا، اور حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو ولا تجسسوا، اس وقت نہیں بلکہ بعد میں اللہ کے رسول نے عام ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں تجسس نہ کرو، آپس میں مقابلہ نہ کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا خطرناک ایک بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی کا ایک دو واقعہ آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی گزرے ہیں تاریخ میں، ایک بہت ہی نامور بڑے بزرگ اور ولی عالم دین اور محدث ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اپنے ہی شہر میں دریا کے کنارے وہ ٹہل رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے سیر و تفریح کرتے کرتے ان کی نگاہ پڑی کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بوتل رکھا ہوا ہے اور بوتل بھرا ہوا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور ان کو ذہن اور دماغ میں یہ بات آئی، یہ فہم آیا کہ شاید کہ ایک عاشق اور ایک معشوق ہو، ایک لڑکا اور لڑکی عاشق اور معشوق ہو، اور سامنے جو بوتل ہے اس میں شراب رکھی ہوئی ہو، اور یہ لوگ شام کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے سورج غروب ہوگا، شام آئے گی، رات کی تاریکی آئے گی، اور یہ لوگ ہو سکتا ہے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے قریب گئے اور کہا کہ اے بچوں، ایک لڑکوں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے غلط کام کرتے ہوئے؟ یہ تم لوگ کیا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تم لوگ یہاں پر شراب رکھے ہوئے ہو، تم لوگ یہ کیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت، ہم دونوں کوئی اور نہیں ہے، میں بھائی ہوں، یہ میری بہن ہے، ہم دونوں روزہ سے ہیں اور بوتل میں پانی ہے، میں سورج کے غروب کا انتظار کر رہا ہوں کہ تاکہ سورج غروب ہو اور میں روزہ افطار کروں، ہم لوگ صبح سے بھوکے یعنی روزے کی حالت میں ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے نادم ہوئے، توبہ کرنے لگے، اے اللہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی، میری عبادت میں کون سی ایسی کمی آ گئی تھی، اے اللہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ایک مومن کے خلاف بدگمانی میرے دل میں ڈال دی، اے اللہ میرے کئی سال گزر گئے، میں نے مومن کے خلاف بدگمانی نہیں کی تھی، اور اتنی بڑی بدگمانی میرے قلب میں دل میں آ گئی کہ روزے دار لوگوں کے خلاف بدگمانی ہو گئی۔ فوراً ان دونوں بچوں اور بچیوں کو گھر لے کر گئے، روزہ افطار کرایا، کھانا کھلایا، رات میں بولا قیام کرو اور میرے گناہ میرے غلطیوں کو معاف کر دو۔ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے، ان کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے۔ بدگمانی کا ایک واقعہ آپ یہ بھی سن لے، میاں بیوی تھے، میاں بیوی کے درمیان اچھی محبت چل رہی تھی، اچھی زندگی استوار ہو رہی تھی، ازدواجی زندگی اچھی چل رہی تھی۔ ایک دن بیوی کی سہیلی گھر میں آتی ہے اور سہیلی کہنے لگتی ہے اس عورت سے کہ کیا بات ہے، دیکھو میرے ہیرے کے کان، میرے ہیرے کے جو ہے زیورات میرے شوہر نے مجھے دیا ہے، اینیورسری میں دیا ہے، میرے شادی کے سالگرہ میں دیا ہے، میرے شوہر مجھے بہت مانتا ہے، قیمتی قیمتی تحفہ دیتے رہتا ہے۔ اب یہ عورت تھی، اب یہ عورت کے دل میں اب شوہر کے تعلق سے نفرت جیسی پیدا ہونے لگی کہ ایک تو اس کا شوہر ہے، اتنا مانتا ہے کہ اسے مختلف گفٹ دیتا ہے، ہیرے جوہرات کے گفٹ دیتا ہے، سونا چاندی دیتا ہے، اور میرا شوہر آج تک مجھے کچھ دیا نہیں، اس کا مطلب میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شوہر گھر آتا ہے شام کے وقت میں، گھر سے کام کاج کر کے گھر میں آتا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، نہ سلام نہ مصافہ نہ دعا نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں۔ شوہر نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بیوی کوئی جواب نہیں دیتی ہے، کافی دیر کے بعد جواب دیتی کہ جاؤ مجھ سے تم محبت ہی نہیں کرتے ہو۔ ارے محبت تو فلاں آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے، تم نے کیا دیا ابھی تک؟ تمہارے دل میں کوئی عزت
एहतराम नहीं है। शादी के कई साल हो गए लेकिन आज तक तुमने जर्रा बराबर तवज्जो नहीं दी। शौहर हजार मन्नतें करता रहा, समझाता रहा, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, बीबी जितना समझाता औरत उतना ज्यादा उखड़ती। आखिर में औरत ने कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अंदाजा कीजिए, एक अच्छी खासी खुशहाल वाली जिंदगी एक छोटे से जुमले ने अलहदगी और तफरका में तब्दील कर दिया। ये बदगुमानी बहुत खतरनाक चीज है। बदगुमानी का एक वाकया आज सुन लीजिए। एक नौकर अपने मालिक के यहाँ सालों से काम कर रहा था। एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारा मालिक तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि तुमसे इतना खटाता है, इतनी खिदमत लेता है, इतना काम लेता है, लेकिन इतनी कम तनख्वाह देता है। अब उसके दिल में एक सोच पैदा हो गई, शायद कि मेरा मालिक मुझसे मफाद परस्ती कर रहा है, मेरे हक तलफी कर रहा है। अब उसको काम में दिल नहीं लगने लगा। अब लेट सवेर घर से वो निकलता और काम में पहुंचता, ऑफिस में पहुंचता और काम में भी सुस्ती बरतता। मालिक ने कहा आखिर कोई बात हुई होगी। कई दिन के बाद मालिक ने टोका। वो कुछ कहता नहीं बल्कि कहता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। आहिस्ते 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 वो मालिक उसको देखता कि आखिर में इसका दिल काम में नहीं लग रहा है। एक दिन आया कि नौकर ने कहा कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है, इसलिए कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेरा इस्तेहसाल करते हैं, आप सिर्फ मेरे साथ मफाद परस्ती वाला काम करते हैं। फलां को देखिए इतनी पैसा मिल रहा है, फलां को देखिए इतनी तनख्वाह मिल रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो आदमी नौकर घर आता है। अब वो डिप्रेशन के शिकार होता है, सोच और फिक्र में होता है, टेंशन में होता है। काम तो हाथ से चला गया, घर कैसे चलेगा, घर के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। अब इसी सोच वो फिक्र में रहता है। आखिर में बेचारा वो फांसी लगा लेता है कि मेरी जिंदगी कितनी बदहाल हो गई है। एक इस फांसी तक की खुशहाल जिंदगी कैसे पहुंची? ये पहुंची एक आदमी के जुमले से कि तुम्हारा मालिक तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपके मुआशरे और सोसाइटी में जिंदगी को तबाह करने वाले लोग, जिंदगी को तल्ख में तब्दीली करने वाले लोग, जिंदगी को जहन्नम कदा बनाने वाले लोग, आपके दिल में नफरत पैदा करने वाले लोग, आपके दिल में बदगुमानी पैदा करने वाले लोगों की बड़ी तादाद होगी जो आपके अंदर ये चीजें भरेगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, सुनो सबकी, करो मन की। लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, सबसे पहले अपने दिल से पूछिए जो ये बात कह रहा है कहां तक इसकी हक्कानियत और सदाकत और सच्चाई है। अगर आदमी दूसरे के बात पर आएगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गाने दीन की जिंदगी की रोशनी में अपनी जिंदगी को ढालिए, अपनी जिंदगी को गुजारिए। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर और किसी की बदगुमानी पर और किसी की नफरत पर कभी कान मत धरिए, वरना आपकी जिंदगी नरक वाली जिंदगी बन सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए बार बार इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्सुसू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम बात इरशाद फरमाई जो मैंने आपके सामने ये बयान किया था, बताया था। खाने काबा से ज्यादा एक मोमिन की इज्जत है और एक मोमिन के खिलाफ बदगुमानी पैदा करना ये हराम है, हराम। जैसे शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, सूअर का गोश्त खाना हराम, ऐसे ही एक मोमिन के खिलाफ बदगुमानी दिल में पालना हराम है, हराम। अल्लाह के नजदीक मोमिन की बड़ी इज्जत और कदर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लज़वालु दुनिया अहवनु मिनल मुमिन इंदल्लाहि, पूरी दुनिया को खत्म कर देना एक मोमिन की इज्जत से बहुत ही हल्की चीज है अल्लाह के नजदीक। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और कुरान की आयत की रोशनी के मुताबिक अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारिए। बदगुमानी का कभी भी शिकार मत होइए। अपने दिल में कभी भी किसी मोमिन के ताल्लुक से बदगुमानी मत पैदा कीजिए, वरना मेरे भाइयों और दोस्तों, जो करबला के मैदान में वाकया पेश आया है, अहले बैत के 72 लोगों को निहत्ते शहीद किया गया और इमाम हुसैन को मजलूमाना शहीद किया गया।
گیا. اس کے پیچھے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو بدگمانی بدگمانی بدگمانی. وقت کی حکومت نے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر دی تھی کہ امام حسین باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں. نعوذ باللہ لوگوں کے ذہن اور دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ امام حسین بغاوت کر رہے ہیں اور بغاوت کا بدلہ قتل ہے. نعوذ باللہ. تو یہ بدگمانی تھی جو اہل بیت کے خلاف ان لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا تھا. ورنہ وہ لوگ جانتے تھے یہ اہل بیت ہے, امام حسین ہے, اللہ کے رسول کے نواسے ہیں, یہ زینب ہے اللہ کے رسول کی نواسی, سب لوگ جان رہے ہیں. لیکن بدگمانی جب دل میں بیٹھ جاتی ہے انسان اندھا بن جاتا ہے, انسان نفرت پر اندھا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے اور آخرت بھی خوشحالی کے ساتھ ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان